بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترجمہ قرآن جی 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں کچھ آیات کا۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مار دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب قصے کے بعد۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ جی تو اب اس میں اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا مقتول کا واقعہ، اور پھر یہ ہے کہ مقتول کا اٹھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، پھر مقتول کا اٹھ کر کے اپنے قاتل کا نام بتانا، پھر اس کے بعد اس کا گر پڑنا اور مر جانا دوبارہ، یہ سب واقعہ اس سے پہلے والے درس میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا۔ اب تھوڑی سی اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ یہ کس نے قتل کیا، کس نے قتل نہیں کیا۔ پھر ہم نے تمہیں بتایا، اس کا طریقہ بتایا کہ پھر گائے تم نے خریدی، اس کو ذبح کیا، اس کا ایک ٹکڑا مردے پر اس بنی اسرائیل کے مقتول پر تم نے مارا، جس سے وہ اٹھا، اس نے بتایا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو اس کا قاتل تھا بھتیجا جس نے چچا کو مارا تھا، تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا گیا، اور ورثے سے بھی ظاہر بات ہے کہ محروم ہو گیا، اور وہ لڑکی جس پر نکاح جس سے کرنا چاہتا تھا وہ لڑکی بھی اس کو نہ ملی۔ تو یہ ہے برائی کا بدلہ برائی، قتل کا بدلہ قتل یعنی قصاص۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت اور اس آیت کا پس منظر، جس سے پورے رکوع سے خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی دکھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک زندگی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی دکھا دیا کہ کس طرح یہ مردہ اٹھا اور وہ بولنے کے بعد پھر جو ہے وہ مر گیا۔ تو دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت دکھا دیا کہ مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، ایک دن مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو، بلکہ تمام دنیا تک، اور قرآن پاک کا یہ حصہ بن گیا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک ہر آخری انسان جو آئے گا اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہے۔ تو اس سارے رکوع سے مین ایک نقطے کے طور پر یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں اپنے قدرت کے عجائب، اپنے قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر ہی دکھا دیا۔ دوسری بات قابل غور ایک یہ بھی ہے کہ شہادت کے باب میں، گواہی کے باب میں 2 شاہدوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو مقتول جو اٹھا تھا بنی اسرائیل کا، یہ تو ایک تھا، تو اس کی گواہی کیسے معتبر ہوئی؟
تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عالم برزخ سے ہو کے آیا تھا، عالم برزخ سے ہو کر آیا تھا، اس لیے اس کی گواہی کے اندر کذب اور جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی معلوم کرایا گیا تھا کہ یہ جو مقتول جو کچھ کہہ رہا ہے اپنے قاتل کے متعلق وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی گواہی صحیح ہے۔ ایک نقطہ اس طرف۔ آخری بات اس کے اندر کہ پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سب قصے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اچھا جی، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی کی چار علامتیں ہیں، شقاوت اور بدبخت ہونے کی، برے نصیب ہونے کی چار نشانیاں، چار صفات ہیں جس کے اندر پائی جائیں۔ نمبر ایک، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر دو، امیدوں کا بڑھ جانا۔ نمبر تین، لالچی اور حریص بن جانا۔ اور نمبر چار، اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت اور ہیبت سامنے ہو اور پھر بھی آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئے، آپ کی آنکھیں روتی نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بدبخت ہیں، کہ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے بدبخت ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو فرمایا اس سختی سے بچنے کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الغفلۃ من القسوۃ والغفلۃ، یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں دل کے سخت ہونے سے اور غفلت سے، کیونکہ دل کا سخت ہونا اور غافل ہو جانا یہ دو ایسی ایک بری صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ جمادات جو ہیں وہ چیزیں کہ جن کے اندر تھوڑا سا روح، تھوڑی سی حیات ہے، جس کو ادراک یا شعور کہا جاتا ہے، وہ بھی بول پڑے اور وہ معجزات بن گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جمادات بھی بول پڑے، لیکن کافروں کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ لوگ اگرچہ ایماندار ہوں لیکن جن کا دل سخت ہو جاتا ہے، امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور طمع اور حرص ان کے اندر آ جاتا ہے، اور آنکھوں کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں آتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی جمادات کی طرح بن جاتے ہیں اور پتھروں کی طرح بن جاتے ہیں۔ لیکن پتھر بھی ان سے بہتر، جمادات بھی ان سے بہتر کہ وہ بھی بول پڑے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی مکے سے ہجرت کر کے کہیں باہر جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو پتھر ہمیں سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا پر یا احد پہاڑ پر آپ چڑھے تو وہ جنبش کرنے لگا، حرکت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رک جا اے پہاڑ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں؟ یعنی ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ جبل ہے احد، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو جمادات بھی بول پڑے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جو ہوں نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کا دل کا سخت ہو جانا یہ ایک بری صفت ہے، یہ کفار کے دل سخت ہو جاتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ جبکہ جمادات جن کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا ہے وہ بھی بول پڑے، نبی کی محبت میں
اور نبی کا معجزہ ظاہر ہوا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں ایسی صفات سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کس ملنے کی توفیق نصیب فرمائے۔